ان کی ہر دوسرا تیسرا جو ہے ان کا ٹویٹ ہوتا ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوتا ہے۔ شاہد لنڈ کے ولاگر بننے اور قتل ہونے کے بعد اور جس انداز میں اس کو قتل کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک پرامن شہری تھے، مزاری جو سردار ہیں مزاری وہاں کے رجحان کے، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر ہم ڈاکو بنے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہیں شاہد لنڈ کے جنازے کی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں کچے کے ڈاکوؤں کا بہت زیادہ چرچا ہے، بہت زیادہ خبریں ہیں، اور خاص طور پر شاہد لنڈ کے ولاگر بننے اور قتل ہونے کے بعد اور جس انداز میں اس کو قتل کیا گیا، اور پھر جس انداز میں اس کو ایک خاص گروپ یا ایک خاص پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیرو بنا رہے ہیں، اس کے بعد اور زیادہ سوشل میڈیا پر کچے کے ڈاکوؤں کا چرچا ہے۔ میں آپ کے سامنے امپورٹنٹ معلومات رکھنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سندھ کے کچے کے ڈاکو، کشمور کند کوٹ، سکھر، شکارپور، جیکب آباد، گھوٹکی، ان علاقوں کے جو ڈاکو ہیں ان کے متعلق، اور ان کے پاس کتنے لوگ مغوی ہیں، اور ایک سال کے اندر انہوں نے کتنے پولیس اہلکاروں کو بشمول افسروں کو، کتنے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، اور کتنی بار حکومت آپریشن کے اعلانات کر کے پیچھے ہٹ گئی، اور آپریشنز کیوں نہیں ہو رہے، اور ڈاکو بے قابو کیوں ہیں، اور آئے روز وہ کیسے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اور پولیس کا اور ڈاکوؤں کا نیکسس کیا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ معلومات میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، کچھ اپنے دوست جو سکھر کے اور دیگر علاقوں کے ان سے کچھ معلومات لی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا شاہد لنڈ کا معاملہ۔ شاہد لنڈ شادر لنڈ کے علاقے کا رہائشی، اور ان کی اپنی ویڈیوز ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکو کیسے بنے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک پرامن شہری تھے، مزاری جو سردار ہیں مزاری وہاں کے رجحان کے، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر ہم ڈاکو بنے۔ یہ کوئی ظاہر ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے ڈاکوؤں کے معاملے میں کہ ڈاکو کسی کے ولن ہوتے ہیں، کسی کے ہیرو ہوتے ہیں۔ عموماً پولیس کے ظلموں سے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے ظلموں سے لوگ ڈاکو بنتے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پرو چانڈیو، محمد پریل چانڈیو ہمارے ساتھ والی تحصیل میہر تحصیل میں تھے، وہ ڈاکو بنے تھے خیرپورہ میہر تحصیل کے، اور وہ بہت زیادہ ڈاکو تو بدنام ہوتے، مشہور بہت تھے وہ، ان کے اوپر فلم بھی بنی، اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ رابن ہوڈ تھے، وڈیروں سے لوٹتے تھے، جاگیرداروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں میں بانٹتے تھے۔ اس طرح کی ان کی شہرت بنی تھی۔ بہرحال وہ اپنے طور کے اپنے ایک ہیرو کے طور پر بنے، اس کو ان کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن بہرحال تھے تو ڈاکو۔ اور پھر وہ جب اسی طرح جس طرح شاہد لنڈ قتل ہوئے، اسی طرح جب وہ ہلاک ہوئے، مارے گئے، تو پھر ان کا جنازہ بہت بڑا ہوا تھا۔ تو کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر، کچھ ویڈیوز وائرل ہیں شاہد لنڈ کے جنازے کے حوالے سے، کہ یہ دیکھیں کتنے لوگ آئیں، اور ہمارے سرائکی کچھ دوست اور بلوچ دوست جو ہیں اپنا جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے، وہ بہرحال وہ شاہد لنڈ کو ایک طرح سے ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک لوکل ہوتا ہے نا، ایک فنومنا، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق پولیس سے تنگ، جاگیرداروں سے تنگ، سرداروں سے تنگ، تو ان کا اس طرح جذباتی ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف والے شاہد لنڈ کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے ایک کوئی اپنا ڈاکٹر کوڈا نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، ان کی ہر دوسرا تیسرا جو ہے ان کا ٹویٹ ہوتا ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے ایک ٹک ٹاک جو شاہد لنڈ کا اپنا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ پھر شاہد لنڈ جب ویلاگ کرنا شروع ہو گیا تھا تو پیچھے اس کے پاکستان کا جھنڈا، اور ویلاگ کے اختتام پر پاک فوج زندہ آباد، آئی ایس آئی زندہ آباد کے نعرے بھی لگاتا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن تحریک انصاف والے مختلف اکاؤنٹ سے وہ ایک طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہیرو تھا۔ ڈاکو تو بہرحال ہیرو نہیں ہوتا، وہ جو اسلحہ اٹھائے اور پھر خاص طور پر یہ جو قبائلی اور برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ لوگ، تو کسی طور پر یہ ہیرو تو نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال اب ایک تو شاہد لنڈ والا فنومینا، ایک جو سندھ میں جو ڈاکوؤں کا عروج تھا وہ تھا MRD کے دوران، ضیاء الحق کے مارشل لا میں۔ ضیاء الحق نے اور ان کی جو رجیم تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ایک پلان کیا تھا کہ جو MRD کے جمہوری کارکن ہیں نا، ان کو ڈاکو ڈکلیئر کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے پراپر کچے میں، پکے میں، پہاڑوں میں، ہمارا علاقہ جو دادو کا اور بلوچستان کے ساتھ جو پہاڑ ہے وہاں پر پراپر ڈاکوؤں کو پالا، اور پھر ان کو اسلحہ دیا تاکہ وہ وارداتیں کریں اور ماریں MRD کے کارکنوں کو۔ اور سکرنڈ کے قریب اپنا ایک گاؤں تھا چانڈیوز کا، اور اس میں 16-17 نوجوانوں کو مار دیا گیا تھا کہ جی ڈاکو تھے۔ پھر نواز شریف صاحب کے دور میں
اسی طرح کی کارروائی ہوئی تھی نواز شریف صاحب نے جب فوجی آپریشن شروع کیا تھا ڈاکوؤں کے خلاف، کیونکہ اس وقت تو ڈاکو مطلب سندھ میں ہم مطلب سپہر کے بعد تو کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، تو بڑا ایک آپریشن تھا، پلانڈ آپریشن تھا، اور اس میں ایک میجر تھے، میجر کلیم میرا خیال ان کا نام تھا، میجر ارشد جمیل، انہوں نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے گاؤں کے 9 نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، بہرحال وہ پھانسی چڑھ گئے۔ تو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل ڈاکو جو رہزن ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ظاہر شاہد لنڈ کا تعلق ان ڈاکو میں سے تھا، تو ان کو قتل پہلے پولیس نے کلیم کیا کہ جی ہم نے مارا ہے، بعد میں خبر آئی کہ نہیں ان کے کزن تھے، دوست تھے، اور گینگ کا حصہ تھے، ان کے ٹولے کا، ڈاکوؤں کے ٹولے کہا جاتا ہے نا، گینگ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس نے پلان کیا تھا، اور پلان کر کے ایک پارٹی رکھی تھی، پارٹی میں سندھ کے ڈاکو بھی آئے تھے، اور یہ بھی کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزیدار چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پنجاب اور سندھ کے کچے کے ڈاکو جو ہے نا، ان کا آپس میں پراپر نیٹ ورک ہے، یہ باہم رابطے میں ہوتے ہیں، یہ وارداتیں کر کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر بھی کرتے ہیں، مگر افسوس کہ دونوں صوبوں کی پولیس یا دیگر ادارے آپس میں رابطے میں نہیں ہوتے۔ یعنی سندھ کا ڈاکو واردات کر کے پنجاب میں آ جاتا ہے، تو پھر پنجاب پولیس جو ہے وہ یا سندھ کا ڈاکو پنجاب کا ڈاکو سندھ میں چلا جائے تو سندھ پولیس کوئی تعاون نہیں کرتی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون نہیں کرتے۔ تو بہرحال تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ضیاء کے دور میں ایک تو ڈاکو بنایا گیا، اور دوسرا یہ والے رہزن ڈاکو۔ اب ان میں شاہد لنڈ جو ہے اس کے لیے ایک پراپر اس کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنا، اور اس منصوبے میں تھا یہ کہ اپنا جو رپورٹ کیا گیا کہ عمر نے قتل کرنے کے لیے ایک تقریب کا بندوبست کیا، 8 سے 10 ڈاکو سندھ سے بھی شریک تھے، پھر انہوں نے فائنلی عمر نے فائرنگ کر کے اور برس چلایا شاید پر، شاید تو مر گیا لیکن اس کی گولیاں پھنس گئیں، اور باقی ڈاکو جو تھے وہ نہیں مر سکے۔ اور یہ روجھان اور رحیم یار خان کے علاقے کے ہے یہ سارے نا۔ اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پھر لانچر بھی فائر کیا، لیکن لانچر کی پن بھی پھنس گئی، تو پھر وہ بھاگ کر آیا راجن پور اور رحیم یار خان کی پولیس کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے روجان پولیس کے پاس کہ جی مجھے جو ہے وہ بچاؤ، میں نے شاید کو مار لیا، اب قبیلے والے مجھے نہیں چھوڑیں گے آپ کے کہنے پہ، اور لاہور لے چلو، مجھے تحفظ دو۔ بہرحال ایک تو یہ ہے اس کی کہانی۔ اب اس کو میں نے آپ کو جو پی ٹی آئی والا کوئی بہت زیادہ اس میں بطور پارٹی تو شاید نہیں، لیکن کیونکہ جس طرز پر لوگوں کو کی جاتی ہے نا تربیت، تو وہ اسی طرح سوچتے ہیں۔ اگر ایک لیڈر یعنی عمران خان صاحب فلور آف دی ہاؤس بطور وزیر اعظم تقریر کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو ہیرو کہے اور شہید کہے، تو پھر عمران خان کے فالوورز اگر شاہد لنڈ کو ہیرو کہیں تو کوئی مطلب ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں، آج ایک پنجاب اسمبلی میں تگڑی تقریر ہوئی ہے، ایک ہی آواز ہے سندھ پنجاب میں جو ڈاکوؤں کے خلاف، اور تگڑی آواز ہے ممتاز چانگ کی، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، اور پھر میں پنجاب کے متعلق جو میرا معلومات ہے وہ میں اگلے کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج میں سندھ کے متعلق، کیونکہ سندھ کے جو اتر سندھ ہم کہتے ہیں، اتر مین شمالی سندھ کا جو شمالی حصہ ہے، جس طرح پنجاب ہے، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، شمالی پنجاب، اسی طرح جو اتر سندھ کے کچھ اضلاع، سارے کا سارا اتر سندھ نہیں، کچھ اضلاع، خاص طور پر کشمور کندکوٹ، یہاں پر تو آگ لگی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، اور پھر گھوٹکی، جیکباد، سکھر کے کچھ علاقے، شکارپور کے کچھ علاقے، اور کچھ علاقے لاڑکانہ کے۔ لیکن اب ڈاکو جو ہے نا وہ نیٹ ورک پھیلاتے جا رہے ہیں، حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور اب دادو تک، کیونکہ دادو بہت زیادہ پرامن ہو گیا ہوا تھا، لیکن دادو تک اب ڈاکوؤں کے گینگز بن گئے۔ میں آپ کو ذرا موٹا موٹا بتاؤں کہ کتنے گینگز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ گھوٹکی میں 3، کشمور کندکوٹ میں 3، جیکباد شکارپور میں 7 سے 8، لاڑکانہ دادو میں 3 سے 4، کمبر شہداد کوٹ میں 2، اور باقی اضلاع میں چھوٹے چھوٹے ہو گئے، اور کراچی میں وہ جو وارداتیں کرتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اچھا اب ایک سال میں، گزشتہ ایک برس میں جو لوگ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، پولیس ریکارڈ کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع سے کچا اور پکا ہر طرف سے جو اغوا ہوئے، وہ تعداد ہے 330، اور جن میں سے رینسم کے لیے، تاوان کے لیے اغوا ہونے والوں کی تعداد پولیس ریکارڈ کے مطابق 117 ہے، اور جس میں سے 26 کراچی کے ہیں، اور باقی جو ہے وہ صوبے کے دوسرے اضلاع، اور خاص طور پر
یہ اضلاع جس میں کشمور، کندکوٹ، اپنا سکھر، شکارپور، گھوٹکی، جیکب آباد، لاڑکانہ، ان اضلاع میں زیادہ، اور لاڑکانہ کا بھی اور کچھ حصہ، گھوٹکی کا بھی کچھ حصہ۔ اور جو آزاد ذرائع سے میرے دوست ہیں ممتاز بخاری صاحب، سکھر میں اپنا جرنلسٹ ہیں، بہت پرانے اور بہت ایکسپرٹ ہیں اس پر، ان کی بڑا کام کیا ہوا انہوں نے سارے اس سبجیکٹ پر، کیونکہ سکھر کے باسی ہیں تو اور وہ سارا جو اتر سندھ ہے وہ ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ تو ان کے بقول، ان کے مطابق جو آزاد ذرائع ہیں ان کے مطابق جو سندھ میں جو لوگ اغوا ہوئے ہیں نا، وہ جو رینسم کے لیے، تاوان کے لیے، وہ سرکاری اعداد و شمار سے زیادہ ہیں جو میڈیا رپورٹ کر چکا ہوا ہے، وہ 400 سے زیادہ، 400 کے قریب، اور دیگر وجوہات کی بنا پر کوئی 600 سے زیادہ لوگ اغوا ہوئے۔ اب دیگر وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے وہاں پر جو جس کو آپ قبائلی تکرار کہتے ہیں، قبائلی فسادات، اپنا تنازعات جس کو کہیں، جھگڑے، مطلب برادریوں کے، میں برادریوں کے نام لینا پسند اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس میں اور زیادہ ان کو شے ملتی ہے نام سن کر کے، جی ہم فلاں ہم فلاں، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوتا۔ تو وہ برادریوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں جو کرمنلس ایک دوسرے کو اغوا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس وقت 57 جو لوگ ہیں وہ ڈاکوؤں کے پاس موجود ہیں رینسم کے لیے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ صرف 24 ہیں جو ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ اگر سرکاری اعداد و شمار بھی ٹھیک ہے تو 24 کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ اچھا جی، اور بدترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب رہزنی ہوتی تھی سڑک پر، بسوں کو روکتے تھے ڈاکو، تو خواتین کو اور بچوں کو ایک سائڈ پہ کر لیتے تھے، شناختی کارڈ دیکھتے تھے کہ کوئی اگر سید ہے، سادات ہے اور کوئی بزرگ ہے ان کو بھی ایک سائڈ پر کر دیتے تھے، اور پھر وہ لوگوں کو پھر دیکھا کہ کوئی شیخ ہے، کوئی میمن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی تاجر ہے، اس طرح کے جو ان کو لگتا تھا کہ یہ مالدار پارٹیاں ہوں گی، پھر ان کو اغوا کر لیتے تھے۔ تنگوانی کے علاقے سے کچھ دن پہلے 11 خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی دیوالی پر کندکوٹ والی سائڈ سے، بڈانی والی سائڈ سے ایک بھجن گانے والی جو خاندان تھا، یہ بھگت جو ہوتے ہیں، وہ اس میں 2 بچیاں بھی تھیں اور وہ بھجن گاتی تھیں، ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا، اس کا نام وکرم کمار جگوانی وہ تھا، والد تھا، تو وہ ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، تو بچیوں نے کہا، ہم نے رو رو کے ان کو ہاتھ باندھے، ان کو کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے لے لو، ہمیں اغوا نہ کرو ہمارے بھائی کو، لیکن بہرحال اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ کشمور سے ایک فلاور اپنا رائس مل کے مالک ہیں راجہ کیسوانی، اس کو چند دن پہلے اغوا کیا گیا، وہاں پر اسٹرائک چل رہی ہے۔ اب یہ تو ہے جو حالات۔ اب اس میں آصف زرداری صاحب صدر مملکت، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران سکھر جا کر بیٹھ گئے کہ مجھے امن و امان چاہیے، نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ صاحب بذات خود کئی بار سکھر گئے، ان علاقوں میں گئے، امن و امان چاہیے، نہیں ہوا۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب بار بار گئے، کئی بار گئے۔ اب تو انہوں نے آئی جی نے، میں نے کوشش کی کہ کسی افسر سے میں رابطہ کر کے ذرا تفصیل لے لوں، میں کوشش کروں گا کسی اور ولاگ کے لیے کہ ان سے ڈیٹیل لے لوں، ان کا بھی ورژن لوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آئی جی غلام نبی میمن صاحب جو ہیں انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اب اس معاملے پر کوئی افسر بات نہیں کرے گا۔ پولیس افسران پچھلے دنوں میرا خیال ہے گھوٹکی ضلع کے اپنا ایک افسر نے، ڈی آئی جی نے اپنے ایس پی کے خلاف لکھ دیا کہ ان کا ڈاکوؤں کے ساتھ کنیکشن ہے۔ تو اور یہ ہے بھی، ان کا نہیں ہوگا لیکن بہت سو کا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں مکمل ناکام۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب کراچی تک محدود ہیں، وہاں پر ان کا کوئی زیادہ فوکس نہیں ہے، یا وہ بھی ناکام ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس، سوال کیا تھا انہوں نے، کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ، جو ملٹری اسلحہ ہے، جو نیٹو کا اسلحہ، اس لیول کا اسلحہ یہاں کیسے آتا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری پولیس کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے جتنا ڈاکوؤں کے پاس ہے، لہٰذا ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ اب تک ڈاکو کوئی 52 کے قریب پولیس افسران کو شہید کر چکے ہوئے ہیں، جس میں ایک سال میں، جس میں، اور اس ریجن میں، یعنی اپر سندھ کا جو ریجن ہے، اتر سندھ، اس ریجن میں، جس میں ایک ڈی ایس پی، ایک ایس ایچ او بھی شامل ہیں،
اور یہ تمام اضلاع یعنی سکھر، شکارپور، گھوٹکی، کندکوٹ، اور اس میں یہ شامل ہے۔ اس کا ویسے اس کا تھا وہ اپنا الگ الگ سے تھا حساب کتاب، لیکن مطلب ٹوٹل یہ جو ہے وہ 52 جو پولیس افسران مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اچھا، اب ایک چیز ماضی میں جو میں نے بتایا نا کہ بچوں کو بھی اغوا نہیں کرتے تھے، خواتین کو بھی، غریب غربا، مزدور، اس کو نہیں، اب سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی مزدور کو، چائے والا، چائے کی ہوٹل پر کام کرنے والا، وہ جو برتن مانجتا ہے، کسی موچی کو اٹھا لیا، کسی گدا گاڑی والے کو اٹھا لیا، چھوٹے بچے کو اٹھا لیا، زنجیریں پہنا لی، بندوق تان لی، ویڈیو بنوا لی۔ یہ ٹرینڈ کیا ہے؟ میں نے ممتاز بخاری سے سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیونکہ سمپتھیز زیادہ ہوتی ہے، ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک پولیس نے بنایا ہوا ہے، کوئی اغوا ہوتا ہے تو پھر تمام ایس ایچ اوز کو کہا جاتا ہے اس ریجن کے، اس علاقے کے، کہ چندہ اکٹھا کرو۔ وہ پھر کسی بھی وہ جو باثر کسی مالدار بندے کے پاس جائیں گے، سرکار اب دیکھیں بچہ اغوا ہوا ہے، وہ ڈاکو رینسم مانگ رہے ہیں تو ذرا کچھ دے دیں، تو اسے یہ کرتے ہیں کہ ایک بڑا حصہ وہ خود رکھ لیتے ہیں، کچھ ڈاکو کو دے دیتے ہیں اور بندہ بازیاب کرواتے ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں بھی ایک بچہ، چھوٹا بچہ اغوا ہوا تھا اور آرائیں بچہ تھا وہ، اور وہ بازیاب بھی ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے SP امجد شیخ تھے، بازیاب ہوا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے اغوا کیا تھا، کس کے پاس تھا، اور اغوا کار کدھر ہے، گرفتار کیوں نہیں ہوئے۔ یہ چل رہا ہے وہاں پر، یعنی پولیس اس نیٹ ورک کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ جو ان کو اب بڑی دلچسپ بات کی، محسن ببر صاحب ہیں ہمارے دوست، آواز ٹی وی پر ہم ایک پروگرام میں ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں ہمیشہ کہ جب عام انتخابات ہو رہے تھے 2024 کے، وہاں تو سارے یہ ترم خان صاحب جتنے بھی ہمارے الیکشن لڑتے ہیں وہ سارے کے سارے کچے تک جا کر الیکشن لڑتے تھے، ان کو کبھی کسی نے ڈاکو نے کیوں نہیں روکا؟ تو سوال ہے نا، ویسے تو اگر سڑکوں پر لوگوں سے وہ لوگوں کو اغوا کر جاتے، تو کچھ پولیٹیکل لوگ جو صرف اس وجہ سے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملتی ہے حکومت کی، وہ پولیس کا نیٹ ورک، ڈاکوؤں کا اپنا نیٹ ورک، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے اپنے برادریوں کے سردار ہیں، زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے کرمنلز کو پالتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، پھر وہ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ تو زیادہ جو گینگز ہیں ان میں زیادہ وہی ہیں جو مختلف برادریوں سے جن کا تعلق ہے۔ تو اس طرح یہ سارا چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب تک اگر میں سرکاری اعداد و شمار مان بھی لوں تو 24 لوگ ڈاکوؤں کے قبضے میں، اور جو ڈاکو مارے گئے تھے سندھ کے کچھ عرصہ پہلے، ہوا یہ تھا کہ کلپر بگٹی ان کا کچھ ڈاکوؤں نے ان کا کوئی بندہ مار لیا تھا تو وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ، پھر پنجاب کے چانڈیوں، کلپر بگٹی اور پولیس نے مل کے کوئی 4 یا 6 ڈاکو بلکہ انہوں نے مارے تھے، اور پولیس نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے مارے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ پنجاب کا ایک چانڈیو تھا، انہوں نے سارا یعنی سندھ سے اپنا ملکہ جو علاقے پنجاب کے، انہوں نے وہاں سارا یہ بندوبست کیا تھا، اور انہوں نے جا کے 4 ڈاکو، 6 نہیں 4 ڈاکو انہوں نے مارے تھے، اور پھر ڈاکو وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو دریا کے کنارے پر پھر ان کو بھی ڈاکوؤں نے پکڑ کے ان کو مار لیا تھا۔ تو یہ سارا چل رہا ہے وہاں پہ، یعنی ایک ریاست، حکومت یا پولیٹیکل لوگ ول نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو ختم کرے۔ ممتاز چانگ صاحب نے آج پنجاب اسمبلی میں میں نے سندھ والا آپ کو بتا دیا، پنجاب کا میں آپ کو ممتاز چانگ صاحب کی تقریر کے کچھ حصے آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ممتاز چانگ ایک واحد آواز ہیں جو اسمبلی میں گونجتی ہے ڈاکوؤں کے خلاف۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ جی میں اپنی زمین دے رہا ہوں وہاں پر، آپ وہاں پر کریڈٹ کالج بنائیں، وہاں پر آ کر امن و امان کریں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب SHO DPO وہاں پر ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کل کچھ چیزیں لے رہے ہیں کہ یہ ثبوت ہے، میں آپ کو دینے آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہم نے تقریر کی تھی، کسی سیکٹری کے خلاف بات کی تھی، سیکٹری کو تو ہٹایا گیا تھا لیکن پولیس کا ایک سپاہی بھی نہیں ہٹایا جاتا۔ صادق آباد، اڈا نواز آباد جو ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں سے ان کے علاقے سے ڈاکو کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، کچھ کو زخمی کیا تھا۔ میری بات ہوئی ممتاز صاحب سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب وہ جو اغوا شدہ بندہ ہے یرغمالی، اس سے 1 کروڑ تاوان مانگا جا رہا ہے ڈاکوؤں کی طرف سے، اور پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ پولیس کہتی ہے کہ جی 1000 سے زیادہ اہلکار وہاں پر ہیں کچے میں چوکیوں پر، تو وہ کہتے جا کر کوئی دیکھ لے، کوئی بھی اہلکار اپنی ڈیوٹی وہاں پر نہیں کر رہا۔ تو
پنجاب کے کچے پر میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو اگلے کسی ولاگ میں بتاؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مجھے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، تو یہ ڈاکوؤں کی جو نئی نسل ہے نا، یہ کبھی کبھی کسی زمانے میں کہتے چوروں اور ڈاکوؤں کی اخلاقیات ہوتی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ پولیس کے ٹاؤٹ ہیں، پولیس ان کی ٹاؤٹ ہے، مل کے وارداتیں کرتے ہیں، سندھ کی پولیس ہو یا پنجاب کی پولیس ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔